نہ کوئی سحر مانگ رہی ہے، یہ دنیا نئی دنیا کی نظر مانگ رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ تم کو پتہ ہے کہ نہیں، کچھ تم سے زمانے کی نظر مانگ رہی ہے۔ شبنم سے فقط کام چلا ہے نہ چلے گا، پھولوں کی زباں خون جگر مانگ رہی ہے۔ اس لیے آج مکتب فیضان اشرف میں ہونے والے دوسرے اجلاس میں رب کائنات نے مجھ جیسا کمزور کو آج کی جلسے کی ذمہ داری سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الامر فوق الادب کے تحت ہم نے بڑوں کو حکم کو مانا ہے، اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، جس کی تعمیل ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فائدوں کا حامل بھی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ان کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پایا ہوں۔ عزیزان ملت، یوں تو شب و روز مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہے، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسے نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز ہونا چاہیے کہ ہماری شرکت ایک ایسی محفل میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، منفعت ہی منفعت ہے۔ یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا سوال نہیں۔ یہ کوئی دنیاوی محفل اور سیاسی جلسہ، یہ مشاعرے کا اسٹیج یا قوالی کا استان نہیں ہے۔ اللہ اس محفل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جس کو ملائکہ رحمت اپنے جلوہ رسانیوں کے ساتھ مزین کر رہے ہو، اپنی نورانیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مبارک محفل میں ذکر خیر ہوتا ہے، اس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار گہر لیتے ہیں۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی نگرانی کرنا بڑے ہی ہمت و حوصلے کا کام ہے۔ ہماری نوجوان نسل الحاد و ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آئے دن ان کے ایمان و اخلاق اور عزت و ناموس پر حملے ہو رہے ہیں۔ سماج کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ رشتہ استوار کر رہی ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات تلاش کریں گے تو ضرور اس کے پیچھے ایمان کی کمی، اسلام کی کنارہ کشی، قرآن و حدیث سے بے رغبتی، مدارس و مکاتب سے دوری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا معاشرہ مدارس و مکاتب سے کٹ چکا ہے۔ علماء امت اور دانشوران قوم و ملت کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ مسلم بچہ کس طرح دینی شعور حاصل کرے، اپنے اسکول اور کالج میں رہتے ہوئے کیسے دین پر جمع رہے۔ مجھے علماء کے بیانات سننے کا موقع ملا۔ تمام علماء نے اس بات پر زور دیا کہ آج امت کے نونہالوں کو الحاد اور ارتداد سے بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے مکاتب کا قیام۔ محترم سامعین کرام، مکاتب کی آج بے حد ضرورت ہے۔ ہم ان کے ذریعے ہی آنے والے نسل کے ایمان و یقین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس دور میں مدارس فرض کفایہ اور مکاتب فرض عین ہے۔ شاید اس بات سے کسی کو اختلاف بھی ہو، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس دور میں مکاتب کا قیام ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آج ایک اچھے معاشرے کی عمارت انہی پر کھڑی ہے۔ ان سے بچوں کے ذہنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راسخ ہوتا ہے۔ مکاتب معاشرے کی بالیدگیوں کو دور کر کے سماج میں اسلام کی راہ ہموار کرتے ہیں اور تحفظ و ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، امیر کا انتخاب، ورنہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے۔ نمبر دو، قرآن کی نشر و اشاعت، ورنہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ختم ہو جائے گا۔ نمبر تین، بچوں کے تعلیم کے لیے معلم کا تقرر، ورنہ لوگ جاہل ہو جائیں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کو عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر علاج کرانے سے سینکڑوں بار زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہو جائے، یا تو اپنے بچوں کے لیے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائے، یا اس راستے میں ہمیں جو بھی محنت کرنی پڑی ہے اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ الغرض، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہماری اس پر رونق محفل اور بابرکت جلسے کی صدارت ایک ایسے قائد کی قیادت اور ایسے عظیم شخصیت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو علم و صلاحیت کے حامل اور رشد ہدایت کے علم بردار ہیں۔ میری مراد مشفقی و مربی حضرت الاستاد
پیر طریقت، رہبر شریعت، ترجمان اہل سنت والجماعت، خطیب دکن عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آئیے اب ہم بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ آئیے ہم سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کے پاک کلام سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے، جس کی برکت سے ساری دنیا میں ہدایت کی شعاعیں پھوٹی، جس کی برکت سے اخوت و محبت کے شمعیں روشن ہوئی۔ آئیے میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے محمد اویس کو دعوت دیتا ہوں، آ کر تلاوت کلام اللہ پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے، طائف کی میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، طائف کی میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجیس جہاں
ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے محمد حافظ مقبول شاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مائک میں پڑھو سائڈ میں آپ ہٹو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، جب لوگ کہیں طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔
دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا، سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں۔ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں، دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ، سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں۔ آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، جب لوگ ان کے پیارے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں والفجر کہیں والقمر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ الذنوب إلا أنت فاغفر
بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کے طرف منہ کرنا. نمبر 9 نیت کرنا. 12 ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 13 مسلسل وضو کرنا.
و مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں تیرے لیے اور سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. روزے جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم. ہم کو سیدھے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے بھٹک گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. 2 دن کا یہ سفر ہے. دل کو دنیا کی الفت سے آزاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. آج مومن بھی دنیا کے شوقین ہے. دل کے رنگین ہے جب یہ غمگین ہے. آج مومن بھی دنیا کے شوقین ہے. دل کے رنگین ہے جب یہ غمگین ہے. آخرت کے محل کو تو آباد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. رب کیا ہے کام کو یوں نہ پامال کر. نیک اعمال کر خود کو خوشحال کر. رب کیا ہے کام کو یوں نہ پامال کر. نیک اعمال کر خود کو خوشحال کر. آخرت کے محل کو تو آباد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. اس طرح مت بھٹک راہ شیطان میں. آج میدان میں شام و افغان میں. اس طرح مت بھٹک راہ شیطان میں. آج میدان میں شام و افغان میں. اپنے جذبوں کو بھی مثل فولاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. اپنے ماں باپ سے تو کبھی مت جھگڑ. اور نہ ہرگز اگر ہو نہ جائے پکڑ. اپنے ماں باپ سے تو کبھی مت جھگڑ. اور نہ ہرگز اگر ہو نہ جائے پکڑ. خدمت غیر کر سب کی امداد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. موت کو یاد کر. لذت ماں نظر کو مٹاتی ہے جو سب کو آتی ہے جو ہاں رلاتی ہے جو. لذت ماں نظر کو مٹاتی
سب کو آتی ہے جو، ہاں رلاتی ہے جو، اس کے قاتل ہی تیار افراد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، چھوڑ کر رب کو انسان پریشان ہے، دل بھی ویران ہے، غم میں عثمان ہے، چھوڑ کر رب کو انسان پریشان ہے، دل بھی ویران ہے، غم میں عثمان ہے، غیر کے سامنے کچھ نہ فریاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، دل کو دنیا کی الفت سے آزاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ ہر عمل نیت کے مطابق مقبول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3، لا يدخل الجنت قطات، ترجمہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنت قاطع، ترجمہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ترجمہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 6، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ترجمہ ٹکنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث نمبر 7، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، ترجمہ مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حدیث نمبر 8، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، ترجمہ جو نرم مزاجی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ حدیث نمبر 9، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ترجمہ جب تمہارے اندر شرم ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کرو۔ حدیث نمبر 10، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او صورت، ترجمہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حدیث نمبر 11، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے خواہ مقدار میں تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 12، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، ترجمہ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو زیادہ اخلاق والا ہو۔ حدیث نمبر 13، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، ترجمہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 14، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، ترجمہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت اور تعلقات چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 15، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، ترجمہ مالداری اسباب کی بہتات کا نام نہیں ہے کہ حقیقی مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 16، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ترجمہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی
کافی ریا رہ گزر رہتا ہے۔ حدیث نمبر 17 کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 18 ام الرجل سن ابی۔ ترجمہ آدمی کا چچا مرتبے میں اس کی باپ کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 19 من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ جس نے مسلمانوں کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 20 قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ ترجمہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور جس کو ضرورت بھر روزی مل گئی، اور جو مل گیا اللہ تعالیٰ اس پر قناعت بھی دے دی۔ حدیث نمبر 21 اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ ترجمہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 22 المسلم اخو المسلم۔ ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 23 لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ حدیث نمبر 24 لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائق۔ ترجمہ جس شخص کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 25 انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 26 کل بدعۃ ضلالہ۔ ترجمہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 27 ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصم۔ ترجمہ اللہ کے نزدیک بندوں میں ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ حدیث نمبر 28 الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 29 احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو زیادہ اخلاق والا ہو۔ حدیث نمبر 30 لا تتخذوا القبور مساجد۔ ترجمہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 31 لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم۔ ترجمہ نماز میں صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 32 انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ترجمہ حقیقی بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو رکھ سکے۔ حدیث نمبر 32 انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ترجمہ حقیقی بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو رکھ سکے۔ حدیث نمبر 33 من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ ترجمہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حدیث نمبر 34 انما الاعمال بخواتیمہا۔ ترجمہ سب اعمال کا اعتبار خاتمہ کی حالت میں ہے۔ حدیث نمبر 35 لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 36 من غش فلیس منا۔ ترجمہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث نمبر 37 الغیبۃ اشد من الزنا۔ ترجمہ غیبت بدکاری سے بدتر ہے۔ حدیث نمبر 38 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ ترجمہ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। हदीस नंबर 39, इन्न मिन अकमलिल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व अल्तफुहुम बिअहली। तर्जुमा, कामिल तरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक उम्दा हो और वो घर वालों के साथ नर्म मिजाज हो। हदीस नंबर 40, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। तर्जुमा, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खैरुल अनाम कर लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम कर लेना, हशर का इंतज़ाम कर लेना। कुछ सुनने और सुनाने से पहले, कुछ सुनने और सुनाने से पहले है ज़रूरी सलाम कर लेना। मसनद तदरीस पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और मकतब फैज़ान अशरफ के तलबा व तौलिबात और मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने पर्दे की अहमियत के बारे में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करूँगी। इस शेर के साथ नफ़रत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, नफ़रत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे। दुनिया के अंधेरों में हम समाज ला देंगे। दुनिया से मिटा है इस्लामी क़वानीन को, दुनिया से मिटा है इस्लामी क़वानीन को, अग़यार की साजिश हम नाकाम बना देंगे। लिखेंगे हम तारीख़ नहीं तहज़ीब हया से, लिखेंगे हम तारीख़ नहीं तहज़ीब हया से, और दर्स हया हम दुनिया को सिखा देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना, यह औरत की इज़्ज़त को बढ़ा देता है और औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। यह हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि पर्दा इस्लामी अहकाम में ख़ुसूसी नौइयत रखता है। दुनिया की किसी कौम में ऐसे पर्दे का एहतमाम नहीं जैसा कि हम मुसलमानों के पास है। ये बात अज़हर मिनश शम्स है कि पर्दा इस्लामी मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना, यह औरत की इज़्ज़त को बढ़ा देता है और औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। यह हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि पर्दा इस्लामी अहकाम में ख़ुसूसी नौइयत रखता है। दुनिया की किसी कौम में ऐसे पर्दे का एहतमाम नहीं जैसा कि मुसलमानों के पास है। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि पर्दा इस्लाम के आमद से क़ब्ल औरत की क़द्र क़ीमत ना थी। वो इंतहाई ज़िल्लत और पस्ती का शिकार थी। रोए ज़मीन के हर खत्ते में औरत पर ज़ुल्म और सितम के पहाड़ आए जाते थे, मगर अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर इस औरत को सही मुकाम और मर्तबा अता किया। इसे ज़िल्लत और पस्ती के गड्ढे से निकाल कर इज़्ज़त के बुलंदियों तक पहुँचाया। इसे इज़्ज़त व हया की चादर उड़ाई और चार दीवारी के अंदर से मुकम्मल अमन और राहत का शामन बख्शा। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तमाम हुकूक अदा किया और साथ ही साथ उसे पर्दे के ज़ेवर से मालोमाल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में पर्दे के मुतालिक 7 आयतें नाजिल फरमाई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में पर्दे के मुतालिक इरशाद फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपनी घरों में टहली रहो और पहली वाली जाहिलियत के तरह बेपर्दा होकर रह फिरो। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दा इज़्ज़त और शराफत का ज़ामिन है। यह औरत के इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए हिजाब इख्तियार करने और पर्दे में रहने का हुक्म देता है ताकि गैरों की बदनिगाही और बदख्याली की गर्द गुबार से महफूज रहे। मगर अफसोस, इस एहसान अजीम पर इस्लाम का शुक्रगुजार रहने के बजाय अक्सर ख़वातीन इस एहसान अजीम से लापरवाह होती चली जा रही हैं। जैसा कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने एक दिन हुज़ूर पाक की खिदमत में हाजिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवाल फरमाया कि औरत के लिए क्या चीज़ बेहतर है। सहाबा इकराम ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं अपने घर पहुंचा तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल फरमाया। इन्होंने फरमाया, औरत को ये बेहतर है कि मर्दों को ना देखे और ना मर्द उनको देखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अली
औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है तो वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इस हदीस से यह मालूम होता है कि औरत जब बापर्दा रहती है और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है तो उसके लिए जन्नत की बिशारत मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आप तमाम को बापर्दा रहने की तौफीक हिदायत फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, हया की चादर सर से अपनी कभी सरकने देना। कठिन हो जितनी भी मुसाफतें न खुद को कभी भी भटकने देना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ताब कायनात की अजीम शख्सियत है जिसकी नज़ीर अज़ल से अब तक मुमकिन है। जिस तरह सूरज तुलू होता है तो कायनात की हर शय मुनव्वर हो जाती है, इसी तरह आपकी ज़ुहूर ने कुफ्र व दलालत की तारीकी को नूर सआदत में तब्दील कर दिया। लेकिन हम इतने खुशकिस्मत है कि हमें यह सआदत बिन मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अज़ा दी जाती है। मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मत से हो जिससे खाली के दो जहां को भी नाज है। मोहतरम हजरात, मेरे सरकार तो बादशाही में भी फकीरी करते थे, जिसके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे सरकार की निगाहों में बिजली, लबों पे तबस्सुम और चेहरे पे नूर था। मेरे सरकार तो सादे लिबास में भी दीशान नजर आते थे। मोहतरम हजरात, आपकी तबीयत में नरमी और आजिजी, शख्सियत में वकार था और आपकी सीरत बेमिसाल थी। हुस्न बा जमाल था और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होती थी आपकी सदाकत पर। मोहतरम हजरात, मेरे नबी तो अपना मोहब्बत का पैगाम थे। अंधेरी और तारीकी के बत्ती में रोशन चिराग बनकर आए थे, गुनहगार बत्ती की सलामती बनकर आए थे। मेरे नबी तो शख्स है जिनके दम से दुनिया के कोने कोने में रोशनी फैली। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते जहनों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। सोते जहनों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। बस मैं इतना कहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। मोहतरम हज़रात, जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी मक्का के ज़ालिम काफिरों के जुल्म के निशानों पर थे, मगर इरादे बुलंद थे, हौसले चट्टान की तरह थे और यकीन खुदा पर था और अपना काम खुलेआम से अंजाम देते रहे। मोहतरम हज़रात, यह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऐसा मौजू है कि जैसा कि मैं तफसील से बात करने लगूँ तो यह सूरज ढल जाएगा, यह दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मौजू अपने इख्तिताम तक ना पहुँचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।